اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں کمائی ہیں اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو چیز ہمارے کام کی رہی نا وہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں. انسان کی مسجد میں ایسے رہ جائے کہ جیسے جو جیسے ایکسٹرا کبھی دیکھیے کہ کھیڑی والے آگے بڑا سا پہاڑ سجایا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ نا تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ سائڈ پہ ایسے رکھی ہوئی ہوتی ہے کھجوریں وہ ردی کھجوریں جو ہے نا وہ مسجد منع کیا کہ وہ مال تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو جو تم خود پسند نہیں کرتے اپنے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی سے مال کرے چوری اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ خرچ کرے وہ پاک خان نہیں نا ہوتا طیب حلال تو اسی طرح کسی کا حق مارے ڈاکہ مارے کوئی اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کرے تو ایسا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا. پاکیزہ مال ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے جو پاک ہو طیب ہو اور حلال ہو اور اللہ تعالیٰ کی چاہے بندہ تھوڑا دے لیکن اتنا دے جو اچھی چیز ہو وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ دے جو ہم اپنے لیے نہیں چاہتے جو ہم خود استعمال نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے مفلسی کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے نا جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے کسی فقیر کو دینا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پتہ نہیں اب 10 روپے اگر تو ہم اپنی پانی کہاں سے پئیں گے کھانا کہاں سے کھائیں گے 100 چیزیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جب کسی غریب کو دینا لیکن جب ہم نے جو ہے خود سے اپنے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس 100 ڈریسز بھی پڑے ہوئے ہوں ایک اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو ہم لے لیں گے. ہم اپنے آپ کو دوسرے سوچ پہ بھی مجبور نہیں کریں گے کہ تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. اور یہ معاملہ کبھی آپ نوٹس کریں نا آپ کو ضرور ذہن میں آئے گا جب کسی کو پیر کو دینا ہوتا ہے ہم کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ رکھتا ہی نہیں رکھتا یہ چیز ہے یہ وہ چیز تو باتیں ہمارے ذہن میں ضرور آتی ہیں لیکن اپنے لیے جب ہم نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں یہ ہماری صرف وش ہے وش بھی کتنی زیادہ ہے کوئی چیز تو بس ایسا ہوتا ہے کہ نظر آ رہی ہے تو چلو لے اتنی اچھی بھی نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں جی اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے بس ٹھیک ہے دکھ رہی ہے تو لے لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہمارے پاس پیسے تو اس وقت ہم پیسے لے کے یہ والا معاملہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ شیطان یہ ہمیں ہمارے مائنڈ میں تھاٹ ڈال رہا ہوتا ہے ہمارے دماغ کے ساتھ جو ہے نا اس کے اس کے بعد يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت زیادہ بھلائی دیتی ہے حاصل کرتے ہیں. تو آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں ابھی اوکے تو حکمت کہتے ہیں عقل کو عقل و علم کو اور علم کو حکمت کہتے ہیں. ڈیسیژن میکنگ پاور سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ ڈیسیژن میکنگ پاور کچھ بندوں کے پاس ہوتی ہے کچھ بندوں کے پاس نہیں ہوتی کہ وہ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیسیژن لینا ہی نہیں ہم سے ڈیسیژن نہیں لیا جاتا 2 آپشن ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتے کس کو سلیکٹ کریں تو پھر ہمیں کسی دوسرے سے پوچھنا ہے. نارمل سے ایسے بالکل رف سے ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے ہم نے کبھی کبھی جانا اور کپڑے پہننے
تو جب تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ دو ڈریس کے میں سے کون سے پہنے تو کس سے پوچھ سکتی ہے اچھا یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ لو. تو جلدی ہمارے کریں. اور جو ہے نا وہ فلو. مل گیا آپ کو؟ جائیں سر احمد کو بلا کے آئیں گے ادھر ہی آئیں. تو ہماری اپنی جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے نا وہ سلو ہوتی ہے یا وہ جو ہے وہ زیادہ ہمیں ہیلپ فل نہیں ہوتی ہمارے لیے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے زیادہ علم کی بنا پر اچھا ڈیسیژن لے سکتا ہے. جیسے کوئی ایک جج ہے تو اس کے اس کو اس کی اپنی پیچھے علم اس کا اپنا ایسا ہے کہ اس کا نالج پیچھے سے بھی ایسا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب وہ آگے دونوں وکلا کے دلائل سن رہا ہے اس کے بعد وہ ڈیسیژن لے پا رہا ہے کہ صحیح کیا ہے وہ صحیح ڈیسیژن لے پا رہا ہے. تو یہ ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اور علم سے حکمت آتی ہے. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار. اور جو بھی تم خرچ کرو کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو کوئی نظر تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. نظر سمجھتے ہیں نظر ماننا. نظر ماننا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ میں آپ سے یہ چیز مانگ رہی ہوں اگر آپ نے مجھے یہ چیز دے دی نا تو میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی میں اتنے پیسے صدقہ کروں گی میں فلاں کام کروں گی. اس طرح سے ہم جو ہے نا وہ ہاں جی اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں تو اللہ نظر جو ہے نا وہ مانگی جا سکتی ہے لیکن صرف اللہ تعالیٰ سے. ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بندے کو یہ چیز جو ہے نا وہ یعنی اس طرح کے فلاں بندے کے لیے یہ چیز ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا چاہے کسی بھی طرح یہ بات ہو. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانی جا سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ والی چیز خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے اس بندے کو کھانا کھلا دیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو نظر اللہ تعالیٰ کے لیے مانی جا سکتی ہے. اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو صدقات کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرش قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہو. اب آج کل بھی ہم جب گرمی میں یہاں سے بائک پہ جائیں اگر اپنے گھر جانے تک خوب گرمی لگ رہی ہے تو اپنے گھر جاتے ہیں جیسے کسی ٹھنڈے روم میں جاتے ہیں تو بڑا فیل ہوتا ہے کہ اچھا سایہ اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین جو ہے نا وہ گھروں کا ہمیں نظام دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے گھر جاتے ہیں تو سکون ہوتا ہے ورنہ سورج کی گرمی ذرا دماغ درست کر دیتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ جو شیلٹر ہوتا ہے نا حشر کے میدان میں بھی اتنی ہی سخت گرمی ہوگی اور ہر بندہ اس شیلٹر کے نیچے اس سائے کے نیچے کھڑا ہوگا جتنا اس نے صدقہ کیا ہو. تو اور وہ بھی خفیہ صدقہ کہ ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا. ایسا صدقہ کرنے والا عرش الہی کے سائے تلے جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہوگا. تو اگر تم صدقات کو ظاہر کرو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہیں ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہم اس لیے ظاہر کریں کہ میں کچھ پیسے جو ہیں وہ خرچ کروں آپ سب لوگوں کے سامنے اس لیے تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے نا اس کے لیے ترغیب ملے آپ کو بھی آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے اچھا ہمیں بھی خرچ کرنا چاہیے. موٹیویشن کے لیے ہم جو ہے نا وہ کسی کے سامنے خرچ کر سکتے ہیں اور اگر تم اسے چھپاؤ اور ان کی ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. چھپانے سے صدقہ جو ہے نا وہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں اس کی بھی ایک طرح سے رسپیکٹ برقرار رہتی ہے اور جو دے رہا ہوتا ہے اس کی بھی نیت خالص رہتی ہے. اسے یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اور پھر جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ برائیاں بھی دور کر دیتے ہیں. ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جسے ہی چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی لیے ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں خرچ کرتے ہو اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. صدقات ان فقراء کے لیے ہیں یعنی فقیروں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہوں. وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. ناواقف آدمی سوال سے بچنے کے لیے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے. آپ انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان جائیں گے. لا يسألون الناس الحافا وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو تو یقینا اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک یا دو کھجور یا ایک یا دو لقمے کے لیے جو ہے نا وہ سوال کرتا پھرتا ہے کہ اسے جیسے دے دیا جائے. ہمارے یہاں اس کی ایگزامپل آپ ایسے لے لیں گے جیسے اب جو ہے وہ مانگنے والے جب آتے ہیں 1 روپیہ 2 روپے 4 روپے دے دو ہر بندہ بس اتنا ہی لے رہا ہوتا ہے اور اتنا لے کے وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ یعنی وہ جو ایک گروہ ہوتا ہے آنٹیوں کا اور وہ اسی طرح گروہ کا گروہ پورا جو ان کا وہ پروفیشن ہوتا ہے
تو وہ جو ہے نا وہ جا کر سوال کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ مسکین نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو روپے کے لیے در در جا کر سوال کرتا ہے, بلکہ مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی تھی, لا یسألون الناس الحافا, کہ وہ جو ہے نا وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے, چمٹ کر نہیں مانگتے. جیسے ہمارے ہاں ہم اس چیز کو ایکسپیرینس اچھے سے کرتے ہیں, تو اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کس طرح سے چمٹ کے مانگتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال موجود ہو جو اسے کفایت کر جائے, یعنی جو اس کے لیے کافی ہو, جس کے پاس اتنا مال ہو اور پھر بھی وہ لوگوں سے اس کے باوجود سوال کرے گا, تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے یا اس کے چہرے پر گوشت کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. ہمیشہ جو لوگوں سے سوال کرنے والے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر قیامت کے دن گوشت کا نشان بھی نہیں ہوگا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم اسے پروفیشن بنا لیں گے تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی, ہم بچ جائیں گے اگر ہم جو ہے نا وہ محنت سے کمانے کے بجائے مانگنے کو ترجیح دیں گے. اور اتنا ہم کبھی عموماً یہ بھی سوچ رہے ہیں کوئی مانگنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں جس نے کوئی سونے کی نوز پن پہنی ہوئی, ایئر رنگس پہنے ہوئے ہیں, اور پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مانگ رہے ہیں. اور اس کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں کہ جس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو اس کے باوجود وہ لوگوں سے مانگے تو اس کے لیے بہت سخت عذاب کی وعید ہے. جو لوگوں سے چمٹ کر اس طرح سے مانگتا ہے جبکہ اس کو ضرورت بھی نہ ہو. بلکہ مسکین اصل میں وہ ہوتے ہیں, آپ کبھی نوٹ کریں گے اس چیز کو کہ ہمارے فیملی ممبرز بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں بڑا محنت سے کما بھی رہے ہوتے ہیں, ان کا پورا نہیں پڑ رہا ہوتا, لیکن پھر بھی وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں. کچھ ہمارے فیملی میں ہوتے ہیں, کچھ ہمارے نیبرز ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں ہوتا, لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فائنینشلی طور پہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہے تو ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں مسکین ہوتے ہیں, وہ مسکین ہی ہوتے ہیں جو در در آ کر جو ہے نا وہ سوال کرتے ہیں. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں جو ہے نا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ لوگوں نے اس چیز کو پروفیشن بنایا ہوا ہے, تو ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہم سے مانگے اور ہم اسے جواب دے دیں, اسے خالی ہاتھ لوٹا دیں. تو جب کوئی مانگنے آتا ہے نا تو اسے کھانے کی کوئی چیز دے دیا کریں, کوئی فروٹ دے دیا کریں, کوئی بھی چیز گھر میں کھانے کی پڑی ہوئی, اس طرح آپ اسے خالی ہاتھ بھی نہیں لوٹائیں گے اور انہیں پتا ہوگا کہ ہمیں کھانے کی چیز ملنی ہے, ہمیں مال نہیں ملنے والا. تو آہستہ آہستہ پھر یہ چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ, کہ لوگ اس طرح چمٹ کے مانگنے سے باز آ جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اگر اب ہمارے پاس کوئی مانگنے نہیں آ رہا تو ہم نے خود سے دیکھنا ہے کہ کون لوگ مستحق ہیں اور ان پر اپنے مال کھلے اور چھپے خرچ کرنے ہیں, رات اور دن خرچ کرنے ہیں, کیونکہ اس کا اجر ہمیں کون دے گا؟ ہم اللہ تعالیٰ دیں گے. کس کے لیے ہم نے خرچ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. اور پھر اب تو الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے, ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ دگنا ہو جائے گا, کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا. تو رمضان میں صدقے کی روٹین ضرور بنائیں, اپنے گھروں پر ایک صدقہ باکس بنا لیں چھوٹا سا, آپ لوگ بنائیں گے, آپ کو اپنے آپ کے گھر والے بھی اس میں جو کوئن ڈالیں گے اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا. کوئی بھی ایک باکس لیں, اس پر لکھ لیں کہ قیامت کے دن ہر شخص جو ہے نا وہ اپنے صدقے کے سائے تلے کھڑا ہوگا. اس میں آپ ڈیلی, آپ کے پاس 1 روپیہ ہے نا, آپ 1 روپیہ ڈال دیں, اللہ تعالیٰ کاؤنٹ نہیں کریں گے اس بندے نے صرف 1 ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ صرف نیت دیکھیں گے کہ آپ کس اخلاص سے اس میں ڈال رہے ہیں. اور رمضان کے اینڈ والے ڈیز ہوتے ہیں 10 ڈیز پہلے یا 25 ڈیز جب رمضان کے ہو جائے تو وہ صدقہ باکس کھول کے کسی غریب کو دے دیں, کسی کی مستحق کی ہیلپ کر دیں. اس طرح آپ ڈیلی خرچ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں, ڈیلی جب صدقہ کریں گے ڈیلی اجر لکھا جائے گا انشاءاللہ, چاہے کتنی بھی اماؤنٹ ہو. وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ آپ اپنی پوری پاکٹ منی اس میں ڈالیں گے تبھی وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے, ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس ایک کوئن بھی بچتا ہے نا, وہ 1 روپے کا ہو, 5 روپے کا ہو, 10 روپے کا ہو, اس کو وہی کوئن ڈال دیں. اور اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی کہیں گے آپ سب لوگ اپنے حصے کا صدقہ جو ہے نا وہ اس میں ڈالتے رہے, اینڈ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہم کسی غریب کی ہیلپ کریں گے, اور جتنے لوگ اس میں ڈالیں گے ان کا اجر بھی آپ کو ملے گا اور اپنا تو ملے گا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جو لوگ سود کھاتے ہیں, سود تو پتہ ہے نا سب لوگوں کو, جو بھی ایکسٹرا یعنی اضافی مال جو ہوتا ہے نا, جیسے بل فرض میں نے 100 روپیز کسی کو دیے کہ یہ آپ کو اس وقت ضرورت ہے, آپ رکھ لیں 100 روپیز, آپ مجھے 1 منتھ بعد 125 واپس کریں گے, تو وہ جو 25 ہے وہ سود ہے, ایکسٹرا رقم. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو, یعنی ایک بندے کو شیطان چھو لینا تو وہ شیطان کی مرضی سے چلے گا, اس کے اکارڈنگ کام کرے گا ہر چیز, اسے صحیح اور غلط نظر ہی نہیں آئے گا.
یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. اللہ تعالیٰ کیا نظام دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کی آپ ایسے ہیلپ کرو، اور ہمارا سودی نظام کیا کہتا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے، آپ اس کی مجبوری میں اسے قرض دے رہے ہو تو اس سے اتنا واپس لو گے وہ ساری زندگی وہ قرض ہی اتارتا رہ جائے. کبھی آپ کسی ایسے لوگوں سے ملے جنہوں نے بینک سے لون لیا ہوا ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے لون لیا تھا ₹1,00,000 کا، سال ہو گیا ہے، ₹1,00,000 پہ ہر مہینے ہم 20-25 ہزار بھی دے رہے ہیں اور وہ لاکھ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ابھی وہ ہم سود کی رقم ہی ساتھ ساتھ اتار رہے ہیں، وہ لاکھ تو کم ہو ہی نہیں رہا. بینک والوں سے جب انسان قرضہ لے لیتا ہے نا وہ کم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس پہ انٹرسٹ جو ہے وہ سود ہم نے پے کرنا ہوتا ہے. تو جو لوگ جو ہے نا وہ سود لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا نظام دے رہے ہیں جس میں لوگوں کا اپنے احساس کرنا ہے، ان پر چھپے کھلے خرچ کرنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، اور ہمیں ایک ایسے نظام کو قائم کرنے کو پریفرنس دیتے ہیں جو لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھائے، ان کے بے بسی کا فائدہ اٹھائے، اس بات کا خیال نہ رکھے کہ کسی کو کیا ضرورت ہے کیا ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف اپنے معاملے کو جو ہے نا وہ سیدھا رکھنا ہے. تو اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ سود اور تجارت سیم ہے، حالانکہ بزنس کیا ہوتا ہے، آپ نے ایک چیز دی اور اس کے ورث کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ واپس لے لی، ایکسچینج ہوتی ہے فوراً سے چیزیں. لیکن سود میں ایسا نہیں ہوتا، آپ نے آج دی ہے کل کو آپ وہ لے رہے ہو اور اس پہ ایکسٹرا کر کے لے رہے ہو، اسی ٹائم پر بھی وہ جو ہے نا پیمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے سو وہ باز آ جائے. تو جو پہلے گزر چکا اس کے لیے وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اور جو بار بار سود کھائے تو وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم اجرنا من النار. تو جو لوگ سود کھائے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے نا وہ معاملہ واضح کر دیا. بظاہر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ سود میں بڑا پروفٹ ہے، جو لوگ وہ کر رہے ہیں یہ والا کام تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں. لیکن اب جو ہے نا اکانومسٹ جو ہے وہ یورپی اکانومسٹ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ سودی سسٹم جو ہے نا وہ مال کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. پتہ نہیں کیسے لیکن یہ بن جاتا ہے مال کی ہلاکت کا باعث. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور تجارت کو بڑھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قیامت کے دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ ہمارا معاملہ کیا ہوگا، پتہ نہیں ہم بچیں گے یا پتہ نہیں ہم نہیں بچیں گے. اور اسی طرح جو ہے نہ انہیں یہ غم ہوگا کہ اب جو ہے ہم نے جو معاملات دنیا میں کر دیے ہیں اب تو ہم جہنم میں ہی جائیں گے. جو لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ جو لوگ ایمان لائے، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا یہ 4 کام ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کرنے کے لیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جو سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. اب ایسا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ وہ ایمان لایا ہے، اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی تو کسی نے کسی سے کتنا قرض لیا ہوا تھا، کتنے سود پہ لیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سود میں سے باقی رہ گئے جس نے سود لینا ہے وہ معاف کر دے. وہ کہتے ہیں کہ میں بخش دیتا ہوں، میں نہیں لوں گا یہ والا سود جو ہے نا. تو سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اور اگر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو وہ مال جو ہے وہ تم چھوڑ دو جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے حصے کا ہے. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. تو اگر کسی نے ایسا نہ کیا اور سود کو جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. سوچیں گے اللہ تعالیٰ سے جب ہم جنگ مول لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پاور اور ہماری پاور ہم خود دیکھتے ہیں کتنا ڈفرینس. تو اللہ تعالیٰ جب ہم سے جنگ کریں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں. ہم اپنے ملک کا حال دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہے ہمارے ملک میں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کر رہے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم صحیح سسٹم لے کر آ رہے ہیں، جو سسٹم دیا گیا تھا یا جو اسلامی نظام ہے وہ صحیح نہیں، تو ہم صحیح سسٹم لے کر آ رہے ہیں. پھر وہ صحیح سسٹم آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں اور اپنے سودی نظام رائج کیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ ملک کے حالات تو وہی بلکہ اس سے زیادہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ ملک قرضے میں ڈوبتا جا رہا ہے، اس سے زیادہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، اس سے زیادہ غربا پستے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ آپس کے جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں. کیا فائدہ ہو رہا ہے پھر ساری چیز؟ اگر آپ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہتر نظام لے کر آ رہے ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے کیا فائدے کیا ہو رہے ہیں وہ دکھاتے ہیں.
کہ یا تو یہ ہونا کہ سودی نظام لانے سے ہمارا ملک بڑی ترقی کر گیا ہو, بڑی ڈیولپڈ کنٹری بن گیا ہو, ملک کے حالات بڑے بہتر ہو گئے ہوں, اب ہمارے ملک میں غربت کم ہو گئی ہو, اب ہمارے ملک میں مالی جو تنگی کے وسائل ہیں وہ بڑھ گئے ہوں, کچھ اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں, ایسے کب ہوا, بلکہ اور زیادہ جو ہے نا یہ چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے, جب اللہ تعالیٰ سے انسان اعلان جنگ کر لے گا, اللہ تعالیٰ سے جنگ مول لے لے گا, تو پھر وہ کسی طرح جو ہے نا بچ نہیں پائے گا. اور اگر کوئی تنگ دست ہو تم لوگ, اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے, نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. سود لینا جو ہے نا وہ ظلم ہے, کہ آپ کسی پر ظلم کرے, اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو. اگر کوئی مجبور ہے اور وہ آپ سے مانگ رہا ہے, آپ مال رکھتے ہو, اگر کوئی آپ سے مانگ رہے ہو اور آپ اس کو جو ہے نا وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اسے کہہ رہے ہو کہ مجھے واپس آپ نے اتنا ریٹرن کرنا ہے, تو پھر یہ ظلم ہے نا کسی پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم توبہ کرتے ہو اور اصل مال رکھ لیتے ہو, یعنی اگر 100 دیا اور 100 ہی واپس لے رہے ہو, تو یہ ٹھیک ہے, ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے, اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سود والی آیات سے پہلے بھی صدقے کی ترغیب دلائی, اور سود والی آیات کے بعد بھی صدقے کی ترغیب دلائی کہ صدقہ کرنے سے آپس کے معاملات جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے لیے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے ہیلپنگ بنتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پہ برکتیں پیدا کر دیتے ہیں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا, پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سوچیں جو ہم ارن کر رہے ہیں اس دنیا میں, جو ہم کر رہے ہیں, سارے دن کی روٹین سوچیں, پھر پچھلے 5-7 سالوں کی روٹین سوچیں, پھر اس سے پچھلے چلو اتنا ہمیں یاد نہیں ہوگا, ان ساری چیزوں کی روٹین سوچیں تو ہم کیا کما رہے ہیں, ہمارے پاس آخرت کے لیے کیا ہے. اگر ہم سوچیں نا کہ ہمارے پاس کیا ہے, تو ہم ایک لسٹ بنائیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے. اپنے ہر عمل کو دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے صرف نیک اعمال کو دیکھیں, ہم اپنی روٹین کو دیکھیں, ہم کر کیا رہے ہیں. تو ہم اس کر کیا رہے ہیں کو دیکھیں گے نا, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہم کر رہے ہیں نا اس کا ایگزیکٹ بدلہ ملنے والا ہے, جو ہم کریں اس کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرے. یا ایھا الذین, اور یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے, پورے پیج کی ایک آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمه اللہ فلیکتب وليملل الذی علیہ الحق وليتق اللہ ربہ ولا یبخس شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل عليم. اے لوگوں اسے آیت دین بھی کہتے ہیں, آیت دین بھی کہتے ہیں, تجارت کہتے ہیں نا دین, تو ایک دوسرے آپس میں لین دین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم کر آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو, اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے, اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا. بس لازم ہے کہ وہ لکھے, اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے یعنی قرض ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے. اب اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملات کو آپس میں, جب ایک بندہ دوسرے بندے کو قرض دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو ایک یعنی آپ اسے لکھ لیا کرو, تاکہ آپ کے پاس ایک کاپی بھی ہو, ایک ڈاکومنٹ بھی ہو جو پروف کے طور پہ آپ ایک دوسرے کو آپس میں دکھا سکو. تو قرض کو لکھوا لینا چاہیے. اور اگر وہ نہ سمجھ ہو, اور اس وقت جو ہے نا جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اس وقت صرف عرب میں 3 لوگ لکھنا جانتے تھے, پورے عرب میں صرف 3 لوگ لکھنا جانتے تھے, اور کوئی 27 کے قریب لوگ تھے جو پڑھنا جانتے تھے, لکھنا جو صرف پڑھنا جانتے تھے. باقی سب لوگ امی تھے, نہ وہ پڑھنا جانتے تھے نہ وہ لکھنا جانتے تھے. تو جس کو لکھنا آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے کہ وہ لکھ دیا کرے, یعنی وہ ہیلپ کر دیا کرے, اس میں کچھ بھی نہ کم کرے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے.
پھر جس شخص کے ذمے قرض ہو اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے مختار پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹے بچے کے پاس مال ہو, وہ خود لکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو لیکن وہ قرض دے سکتا ہو, اس کے پاس مال ہو. جیسے کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو جائے, وہ بچہ جو ہے وہ اس کے فادر کا سارا مال جو ہے وہ اس کے پاس آ جاتا ہے, تو چاہے وہ بچہ ہے لیکن اس کے پاس مال ہے اور وہ کسی کو قرض دینا چاہ رہا ہے, تو وہ جو ہے نا یہ سمجھتا نہیں ہے, وہ کمزور ہے, وہ نہ سمجھ ہے کہ وہ کس طرح سے ان معاملات کو لکھوائے گا. تو جو دوسرے لوگ ہیں نا, جو یعنی اور لوگ ہیں جو مختار ہے, اس بات پہ اختیار رکھتے ہیں, ان پر لازم ہے کہ وہ اس کی بات کو لکھوا دیں انصاف کے ساتھ. اور اپنے میں سے مردوں میں سے دو آدمیوں کو گواہ بنا لو. پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں سے پسند کرتے ہو. یہ عورت کی 2 عورتوں کی 1 گواہی جو کاؤنٹ ہوتی ہے, کبھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی یہ بات کہ مرد کی 1 گواہی اور عورت کی 2 گواہی, 2 عورتیں گواہی دیں گی تو 1 کاؤنٹ ہوتی ہے وہ. تو وہ جو ہے نا یہ یہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے اس بات کی. پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو, تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے 1 بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسرے کو یاد کروا دے, اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے, اور تم اس سے نہ اکتاؤ کہ تم اسے لکھو, معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا, اس کی مقررہ مدت تک. یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے, اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو, مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا لین دین کرتے ہوئے تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا. اگر آپ نقد تجارت کریں نا, یعنی جیسے اب ہم جاتے ہیں شاپ کیپر کو پیسے دیتے ہیں, چیز لیتے ہیں, آ جاتے ہیں, تو اس کو لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرض کا معاملہ ہوتا ہے, کبھی آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی والی چیزیں کہ جی کوئی کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس لکھوا آتا ہے کہ آپ یہ لکھنے میں جو نا آپ کو اتنے ٹائم بعد یہ ریٹرن کر دوں گا. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے, اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو, مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا لین دین کرتے ہوئے تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم اس کو نہ لکھو. اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو, اور کسی کاتب کو یعنی لکھنے والے کو اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے. یعنی گواہی دے, کچھ لوگ گواہی نہیں بھی دیتے نا اس لیے کہ ہمیں نقصان پہنچایا جائے گا, اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری بڑی نافرمانی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات جو ہیں پہلے سے بتا دیے کہ اگر آپ ان معاملات کو لکھ لو گے تو زیادہ پرابلم سے بچ جاؤ گے. فَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے. یعنی رہن کہتے ہیں کوئی ایسی چیز, میں نے آپ سے کوئی چیز لے لی اور میں اپنا موبائل آپ کے پاس رکھوا دوں کہ آپ یہ میرا موبائل رکھ لیں, جب میں آپ کی یہ چیز آپ سے پیسے لیے میں نے, جب میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی نا تو آپ مجھے موبائل جو ہے وہ واپس کر دیں گے, گروی رکھنا جیسے, ٹھیک ہے. پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے, اور گواہی کو نہ چھپاؤ, جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. اس کے بارے میں بھی بہت ساری جو ہے نا وہ خوشخبریاں ملتی ہیں کہ جو خود سے جا کے گواہی دے گا اس کے لیے بہت اچھا ہے. جیسے عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ ڈرتے ہیں ہم گواہی دیں گے پکڑے جائیں گے, ہم گواہی دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں ہی نقصان پہنچائیں, تو اس لیے لوگ گواہی دینے سے ہی بچتے ہیں. تو اگر کوئی خود سے گواہی دے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت اجر ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, کیا کچھ ہے آسمانوں میں, ہر چیز ذرا دیکھیں. کبھی آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, بڑی وائرل ہوئی بھی تھی ایک ٹائم میں وہ ویڈیو, جس میں جو ہے وہ پلانٹس دکھائے جاتے ہیں کہ سورج کتنے ہے, زمین اس کے پاس کتنی ہے, اس کے بڑے 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 بڑے, وہ 1-2-4 منٹ کلپ ہے وہ پلانٹ سسٹم ہے, کچھ اس طرح سے نام ہے وہ, یا یونیورس ہے, اس طرح کا نیم ہے کوئی اس ویڈیو میں. آج جا کے نکال کے دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. اور آسمانوں کی دنیا کتنی بڑی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے والے کتنے بڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں, اور پھر زمین کو تو ہم آبزرو بھی کرتے ہیں کیا کچھ ہے زمین میں, کیا کچھ. اگر فروٹس کی طرف ہی دیکھیں تو کتنے فروٹس ہیں, اتنے سارے فروٹس تو ایسے ہوں گے جو ہم نے ٹیسٹ بھی نہیں کیے ہوں گے. کبھی انسٹاگرام پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کوئی عجیب و غریب, ڈریگن فروٹس ہوتے ہیں اور کچھ ایسے فروٹس ہوتے ہیں جو ہم نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوتے, اس طرح کے فروٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو کتنے فروٹس ایسے ہیں جن کے ہمیں نیمز بھی نہیں پتا, جو ہم نے کبھی ٹیسٹ بھی نہیں کیے ہوئے. تو زمین میں کیا کچھ ہے, یہ تو ہم صرف ایک فروٹ کی کیٹیگری کی بات کریں, اور اسی طرح ڈفرینٹ اسپیشیز ہے, کتنی اسپیشیز ہے جو ہے نا وہ
2500 کی قریب اسپیشیز ہیں یا اس سے بھی زیادہ, کئی گنا کتنے جانور ہیں ہم. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر وہ کچھ ایریاز کے ہوتے ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا. نیشنل جیوگرافک پہ دیکھیں کچھ برڈز انہوں نے کیپچر کیے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ مچھروں جیسی چیزیں اور کوئی چھپکلیوں جیسی عجیب و غریب چیزیں جو ہم نے کبھی بھی دیکھی بھی نہیں ہوتی, ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا. اور وہ ساری چیزیں کس کی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو رزق دینے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا خیال رکھنے والے ہیں. ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کسی چیز کو فوڈ پرووائڈ کریں گے, اب ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کیڑی کھاتی کیا ہے, بس ہماری چیزیں اٹھا کے لے جاتی ہیں, ہمیں یہ بتا جہاں پہ ہم کچھ میٹھا چھوڑ دیں گے وہاں پہ آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے. اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ, اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا. ہمارے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے, یعنی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. اللہ ہمارے دلوں میں ہے, ہم اب چاہے اس کو ظاہر کر دیں گے چاہے چھپا دیں, اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا. اصل میں نا ایکچوئل مجھے لگتا ہے ہمارے اندر جو پرابلم ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں ایک بے یقینی والی کیفیت ہوتی ہے کہ چلو ہم جو مرضی کر لیں, اب ہمارا دل جو بھی چاہ رہا ہے, ہم جو بھی سوچ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کون سا پتہ چلتا ہے. ہم یہ بات سوچتے نہیں ہیں, یہ بات ہم کہتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے نا, لیکن یہ ہم کر لیتے ہیں. تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم صرف کہہ نہیں سکتے, کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کو کون سا پتہ چلے گا. یہ صرف میں آپ لوگوں کو کہہ رہی کہ میں اپنے آپ کو observe کر کے آپ کو بات کر رہی ہوں کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ والا کام کر لیتے ہیں. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا اصل میں خوف ہو نا, ہمیں پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا, تو ہم انسان کے بچے بن کے رہیں. پھر ہمیں پتا ہوگا ہم نے نا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا. تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ اللہ کے رسول آپ کی تو اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں, آپ یہ دعا بار بار کیوں کرتے ہیں, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اس کا حساب ہی نہ لیا جائے, کیونکہ جس کا نامہ اعمال کھل گیا وہ پھنس گیا. تو آسان حساب یہی ہے کہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں, کیونکہ اگر ہمارے بھی نامہ اعمال کھل گئے تو ہم بچنے والے تو نہیں ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ, اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے لے گا. پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. پھر یہ آیات ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات پڑھے وہ اس کو کافی ہو جائیں گی. اور یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں یہ عرش الہی کے نیچے سے ایک خزانہ ہے جو عطا کی گئی. اور ہر چیز جو ہے نا, پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس نے اتارا تھا, کون لے کر آیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طور پر اتارا تھا. یہ جو قرآن کی یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں نا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی ملی تھی جب وہ معراج پر گئے تھے. یہ معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ ملی تھی, اور جو یہ پڑھتا ہے اس کے لیے بہت اجر ہے, بہت اجر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا, یعنی کتاب پر, قرآن پر. اور مومن بھی سب ہی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں ہم سب الحمدللہ. اس کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں, اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. کس بیس پر ہم فرق نہیں کر سکتے کہ کون بہتر ہے کون بہتر نہیں, کیوں؟ کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, سب اللہ تعالیٰ کے میسنجرز ہیں, پیغام پہنچانے والے ہیں. تو ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب, اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی جان اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اور یہ آیت آپ لوگ بہت زیادہ سنتے بھی ہوں گے. ہم عموماً کسی کو اپنی کوئی پرابلم بتا دو تو پھر وہ کہتا ہے صبر کرو, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
تو ابھی اس سے پہلے پوری سورہ بقرہ میں ہم نے کیا احکامات دیکھے؟ حج کا احکامات اسی میں دیکھے ہیں، روزے کے احکامات اسی میں دیکھے ہیں، نماز کے اسی میں دیکھے ہیں، زکوٰۃ کے اسی میں دیکھے ہیں، سارے 5 بیسک بنیادی احکامات جو ہے ہمارے دین کا ستون جو ہے وہ دیکھے ہیں نا اس میں سارے احکامات. اور اس کے بعد جو ہے ابھی ہم نے آیت دین والا معاملہ دیکھا، سود سے بچنے والے معاملات دیکھے. تو یہ سارے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ہمیں یہ ساری رسپانسبلٹیز دی ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ بوجھ ہی نہیں ڈالتے جو ہم پورا نہ کر سکتے ہیں. یہ ہم سارے اعمال کر سکتے ہیں. اور اس کی مثال ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اسی طرح کے معاملات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے اطاعت کر رہے ہیں، وہ یہ والے سارے معاملات کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ چیز جو ہے نا وہ پرابلم نہیں بنتی. تو اسی طرح باقی سب لوگ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد معاملے میں ایک ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ فرعون جو تھا، ہم دنیا میں کسی بھی برے انسان، سب سے برے انسان کے بارے میں سوچیں تو ضرور فرعون ہمارے ذہن میں تو آتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ کس طرح سے جابر بادشاہ تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، بری طرح سے پھانسی چڑھایا کرتا تھا. انسانیت نام کی چیز اس کے اندر نہیں تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت بھجوائی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف بھجوایا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ وہ جا کے جو ہے نا ان کو ہدایت کا پیغام پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی. یعنی انسان کے اپنے لیے، چاہے وہ کچھ نیکیاں کرے چاہے وہ برائیاں کمائے، اس کے اپنے لیے نہ ہو. انسان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے فائدے کے لیے ہیں اور نہ انسان کی برائیاں اللہ تعالیٰ کے نقصان کے لیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اگلے پچھلے جنوں ان سے کھلے میدان میں جمع ہو جائے، اور تم میں سے ہر ایک ایسا ہو جائے جیسے تم میں سب سے نافرمان شخص ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرا سی بھی کمی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح تمہارے سارے اگلے پچھلے جنوں انسان سب ایک میدان میں جمع ہو جائے اور تم میں سے ہر ایک ایسا ہو جائے جیسا تم میں سب سے نیک آدمی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود کو ضرورت ہے. ہماری نیکیاں ہمارے کام آئیں گی اور ہم آپس میں اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، ہم ایک اچھی سوسائٹی بلڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، یعنی ہمیں نہ پکڑنا. ربنا لا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے. یا کون تھے ہم سے پہلے؟ بنی اسرائیل پر کس طرح سے جب انہیں کتاب دی گئی تو انہوں نے کس طرح والا معاملہ کیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جو بوجھ ہم پر ڈالا جائے تو ہم اسے اٹھا نہ سکیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہی ڈیمانڈ کی ہے، وہی اعمال مانگے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اور اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. الحمدللہ رب العالمین. سورہ بقرہ پڑھ لی. سورہ بقرہ کی بھی بہت فضیلت ہے اٹسیلف کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ بقرہ شیاطین جنوں کے بارے میں عموماً سنتے ہیں، جادو کے بارے میں عموماً سنتے ہیں کہ جادو برحق ہے، ہو جاتا ہے. تو جس گھر میں سورہ بقرہ چلائی جاتی ہے نا اس گھر میں یہ والے معاملات بھی. تو اس لیے سورہ بقرہ کی کچھ آیات، آخری 2 آیات تو ضرور حفظ کر لینی چاہیے ہم سب کو، تاکہ ہم رات کو سوتے ہوئے اسے پڑھیں بھی، جو ہمارے لیے کافی ہو جائے ہر چیز سے. جب رات کو ڈر لگتا ہے کوئی جن نہ آ جائے، کوئی مجھے آ کے میری ٹانگ نہ پکڑ لے، کوئی میرا بازو نہ پکڑ لے، شیشہ دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے ایک دم سے میری شکل اپنی، پھر واش روم جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہائے اللہ کموڈ میں سے کوئی چیز نہ نکل آ جائے. 10,000 طرح کے جو آپ لوگوں کو نہیں لگتا ہے وہ لگنے لگتا ہے. اوکے، تو ایسا ہوتا ہے نا. تو جب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں گے نا تو وہ ہر چیز سے کافی ہو جائیں گے، پھر یہ والا ڈر نہیں لگے گا. پھر بڑے کانفیڈنس سے جائیں گے، چلو جی اب ذرا میں جاتی ہوں کیسے میرا منہ بدلتا ہے یہ بھی دیکھوں. پھر زور سے شیشے میں دیکھیں گے اور زور سے، پھر نہیں بدلے گا منہ، کیونکہ پھر پتہ چل جائے گا نا کہ اب میں نے وہ آیات پڑھی ہوئی ہے. اس کے بعد 2 منٹ رہ گئے ہیں. ویسے ہم لوگ جو ہے نا وہ ہاں سورہ آل عمران ہم لوگ کل ہی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اب سورہ بقرہ کے بارے میں جتنے احکامات ہم نے اس میں سیکھ لیے ہیں، کم از کم بیسک احکامات جو ہم نے سیکھ لیے ہیں ان کو ضرور اڈاپٹ کرنا ہے. کہیں نہ کہیں نماز تو ہم روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور نماز پڑھنے کی کوشش بھی کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابھی ہم لوگوں نے پچھلے دنوں جب بات کی تھی کہ آیت الکرسی جب ہم نے دیکھی تھی کہ کوئی بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جناب میں سفارش نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کی جناب میں سفارش کر دے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر؟ تو قیامت کے دن نہ کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن
روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے اور دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. ابھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا وہ زندہ